إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دی خاطر شرعی طریقے دے مطابق جانور نو ذبح کرنا، اس چیز دا نام قربانی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کردا ہے، جانور نو خریدنا اے مقصد ہوئے یا جانور نو بیچنا اے مقصد ہوئے، اسی طرح رکھدا ہے کہ عید دے دناں دے اندر مہمان آن گے، انہاں دی مہمان نوازی کرانگا، انہاں دی خاطر توادو کرانگا۔ غرض مہمان نوازی ہے، مقصد خرید و فروخت ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس چیز کا نام قربانی نہیں۔
ایسا آدمی قربانی دے اجر و ثواب تو محروم ہے۔ قربانی دا مقصد سمجھو، نہ اس دا مقصد گوشت کھانا یا کھلانا، نہ اس دا مقصد خون بہانا۔ اس قربانی دا جو مقصد رکھ دیتا گیا وہ تقوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیغمبر نے اس قربانی نو سنت ابراہیمی دے نال تعبیر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، اور جس جوش اور جذبے دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو قربان کیتا، مقصد اللہ دی رضا ہے، اللہ دا قرب، اور وہ قرب اور رضا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس طریقے نو، اس سنت نو قیامت تک واسطے، مسلمانہ واسطے ایک طریقہ جاری فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جانور مختلف قسم دے نے، اونٹ دی قربانی، گائے دی قربانی، اسی طرح مینڈے دی قربانی اور بکرے دی قسم دی قربانی، یہ 4 قسم دے جانور اگر اونٹ نو لیا جائے، اونٹ دے اندر زیادہ تو زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر گائے نو لیا جائے، گائے دے اندر زیادہ تو زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس تو علاوہ مینڈا ہے یا بکرا، نر اور مادہ، وہ ایک فرد نو کفایت کرے گا، ایک اہل خانہ نو وہ کفایت کرے گا۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کو سوال کیتا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر، پیارے پیغمبر دے زمانے دے اندر لوگ کس طرح قربانی کرتے سن؟ تو سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، کان الرجل یضحی بالشاۃ، کہ ایک آدمی ایک بکری ذبح کردہ، عنہ وعن اہل بیتہ، اپنے والوں اور اپنے گھر والیاں دی طرفوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے گھر والیاں والوں ایک بکری ذبح کر دے۔ ایک بکری دے اندر 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، جنہاں دا کھانا پینا الگ الگ ہے، الگ الگ انہاں دا طریقہ کار ہے، رہنا سہنا ہے۔ وہ 2 بھائی ہون یا 2 ہمسائے ہون، چھوٹے جانور دے اندر 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ گائے دے اندر اور اونٹ دے اندر زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر دے اندر موجود سا کہ قربانی دا موقع آ گیا سفر دی حالت دے اندر، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، فرمایا کہ گائے دے اندر 7 افراد شریک ہوئے اور اونٹ دے اندر 10 افراد شریک ہوئے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو میں بیان کرنا چاہنا، دسنا چاہنا، عموماً ساڑھے ہاں اس چیز کا خیال نہیں کیتا جاندہ
کہ جس وقت آدمی گائے یا اونٹ دے اندر اپنا حصہ ڈالدا ہے انہوں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے نال دے دوسرے ساتھی او موحد نے، توحید پرست نے، یا کہ اہل بدعت نے، مشرک نے، قبر پرست نے، انہاں لوگوں دا خیال رکھیا جائے۔ اگر اس قربانی دے اندر قبر پرست شریک ہے، بات ممکن ہے کہ سخت لگتی ہوئے لیکن حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ ایک آدمی قبر دا پجاری ہے، غیر اللہ دے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے والا، اگر وہ اس جانور دے اندر شریک ہے حصے دے اندر، اور اس دے مقابلے دے اندر ایک توحید پرست موحد آدمی وہ بھی اس دے اندر اپنا حصہ ڈال دے، میرے عزیزو، میرے بھائیو، مشرک آدمی دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں، حتیٰ کہ مشرک نماز بھی پڑھدا ہوئے، بیت اللہ دے سین دے اندر مشرک نماز پڑھے، ہے وہ مشرک اللہ دے نال شرک کرنے والا، میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس دی بڑی تو بڑی عبادت بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا ایک آدمی مشرک، حجاج کرام بیت اللہ دی زیارت کرنے والے، انہوں نے پانی پلانے والا ہے مشرک، انہوں دی خدمت کرنے والا ہے مشرک، انہوں نے کھانا کھلانے والا مشرک آدمی ہے، اور اس دے مد مقابل ایک مومن آدمی، آخرت تے ایمان لانے والا، اللہ تے ایمان لانے والا، ایک اللہ دی عبادت کرنے والا، فرمایا یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو مشرک ہے، بدعتی ہے، خود بھی گمراہ، لوگوں بھی گمراہ کرنے والا، فرمایا اللہ رحیم و کریم نے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اسی اس دے اعمال نو ہباء منثورا کر دیاں گے، ہوا دے اندر انہوں نے اڑا دیتا جائے گا، اللہ دے ہاں انہوں دا کوئی وزن نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، قربانی ضرور کرو، لیکن انہاں چیزاں دا خیال رکھیا جائے، احتیاط برتی جائے کہ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہنا، تیری محبت حاصل کرنا چاہنا، تیری رضا حاصل کرنا چاہنا، مقصد اللہ دی رضا ہوئے، اللہ دی خوشنودی ہوئے، اللہ نو خوش کرنا ہوئے، اور اس دے نال نال انہاں چیزاں دا بھی میرے بھائیو خیال رکھیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام دی تربیت فرمائی، سلف صالحین انہاں چیزاں دا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں چیزاں دا خیال کرنے والے۔ اس دے نال نال ہر سال یہ مسئلہ پیش آندا ہے کہ دوندہ جانور، میرے بھائیو، دوندہ جانور جڑی قید ہے دو دانت والا، یہ صرف بکرے دے اندر نہیں، یہ چار قسم دے جو جانور بیان ہوئے نے، اونٹ، میں دیکھیا دو تین افراد نو جو مینوں تجربہ ہویا ہے، انہاں دیکھیا کہ اونٹ بڑا ہے، لے آؤ جی، کوئی خیال نہیں کہ آیا کہ اس کے اندر بھی دو دانت والا، کم از کم دو دانت والا، یہ نہیں کہ دو دانت اوپر ہوئے تو وہ لگتا نہیں، دو دانت والا ہوئے، چار دانت والا ہوئے، 6 دانت والا ہوئے، کم از کم جو حد بندی وہ 2 دانت دی، وہ اونٹ ہوئے، وہ گائے ہوئے، وہ بکری ہوئے، وہ بھیڑ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح مسلم دے اندر کہ لا تذبحوا الا مسنہ، فرمایا قربانی دے اندر 2 دانت والا جانور شرط ہے، چاہے اونٹ دی قربانی ہوئے، گائے دی قربانی ہوئے، بکرے دی قربانی ہوئے، یا پھر بھیڑ دی قربانی ہوئے۔ ساڑھے ہاں بکرے نو
اس نگاہ دے نال دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ دو دانت والا ہے یا نہیں۔ اس تو علاوہ چھترا تو عموماً میں دیکھنا کہ لوگ چھترے دے اندر اس چیز کا ذرا بھی فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، وہ کہتے جی چھترا ہوئے کھیرا بھی ہوئے لگ جاتا ہے۔ کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس کے اندر یہ بیان ہویا ہوئے کہ کھیرا لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم۔ ہاں اگر تنگی ہو جائے، دو دانت والا جانور نہیں ملتا، بہت سارے لوگوں نے دو طرح ترجمہ کیتا ہے۔ تنگی کا معنی دو طرح کا کیتا ہے کہ ایک یہ کہ دوندا مہنگا ہوئے اور کھیرا سستا ہوئے تو پھر آدمی کھیرا جانور خرید لوے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مارکیٹ کے اندر جاؤ گے، حقیقت کے اندر دو دانت والا جانور اس کی قیمت زیادہ ہے، مقابلے کے اندر وہ جانور جڑا کھیرا دو دانت والا نہیں۔ معنی ایسا ہے کہ آدمی اپنے علاقے دے اندر پورا علاقہ انہیں چھان ماریا، دیکھے منڈی دے اندر بازار دے اندر کسے دے کول دو دانت والا جانور نہیں ملیا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجذعۃ من الذان، پھر بھیڑ دا بچہ یعنی چھترا وغیرہ او کھیرا لگ جائے گا تنگی دی صورت دے اندر، جدوں بازار دے اندر منڈی دے اندر دو دانت والا جانور نہ ملے۔ ضروری نہیں کہ چھترا ہی کرنا ہے، بکرے دی قیمت نہیں، دو دانت والے چھترے دی قیمت نہیں، تے میرے عزیزوں گائے دے اندر حصہ بھی تے ڈال سکتا نا بندہ، اونٹ دے اندر حصہ ڈال لے، قربانی کرنی ہے، نہ کہ چھترا فرض ہے یا بکرا فرض ہے، حصہ ڈال لوے، حصے دی قیمت بھی کم ہے اور قربانی دا ثواب بھی مل جائے گا۔ آدمی پیسے بھی لگائے اور اس شبہ دے اندر اس دے دل دے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں میری قربانی اس شرط نو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ اس حدیث کا معنی مفہوم ضرور سمجھو، پرکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی واسطے شرط ہے کہ دو دانت والا جانور ہوئے، الا ان یؤثر علیکم، سوائے اس صورت دے اندر جدوں مشکل پیش آ جائے اور دو دانت والا جانور میسر نہیں منڈی دے اندر بازار دے اندر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کہ چھترا اگر دو دانت والا نہ بھی ہوئے، نہ ملے، تے نہ ملن دی صورت دے اندر او قربانی دے اندر کفایت کر جائے گا۔ لیکن اگر منڈی دے اندر عام دو دانت والا جانور مل رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اور اگر کوئی بھائی صاحب اس دے کول روپیہ پیسہ کم ہے کہ جو اس کی قیمت نو پہنچ سکے، تو ایسا بھائی کوشش کرے کہ گائے دے اندر حصہ ڈال لے یا اونٹ دے اندر حصہ ڈال لے تاکہ وہ قربانی دے اجر و ثواب تو محروم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو مسئلہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے نال نال میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قربانی آدمی اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرے یہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بھائی ساتھی جانور ذبح کر دے وے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ لیکن جو قربانی کر رہا ہے اگر کسی دی طرفوں کر رہا ہے، کسی دا جانور ذبح کر رہا ہے، تو اس بھائی دا نام لے کے جانور ذبح کرے کہ اے فلاں دی طرفوں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، اور مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت نو جانور ذبح کرنے کا طریقہ سلیقہ آندا ہے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ شریعت اسلام ان ساریاں چیزوں کا اجازت دے رہا ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا ابو موسیٰ اشعری بناتی ہی اپنی بیٹیاں نو حکم دیں دے ان یضحین بایدیہن، اپنی بیٹیاں نو حکم دیں دے کہ اپنے ہاتھ دے نال انہاں جانوراں نو ذبح کرو۔
عورت ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی انسان ہے، عورت کا ذبیحہ کھایا جائے گا، حلال ہے۔ اگر عورت نو ذبح کرن دا طریقہ سلیقہ آندا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت میں موجود بھی ہے، پڑھی بھی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میری ایک لونڈی اور صلہ نامی پہاڑ تے بکریاں چرا رہی کہ بکریاں چراندیاں فابصرت، اس نے دیکھا کہ ایک بکری وہ موت کے قریب ہے۔ اس لونڈی نے کاسرت حجرن فذبحتھا، اس نے ایک پتھر توڑیا، پتھر توڑ کے اس لونڈی نے اس بکری نو ذبح کر دیتا۔ ذبح کرن تو بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اپنے گھر والیاں نو کہا کہ اس گوشت نو کھان دی اجازت نہیں۔ اس تو پہلے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کریے، پوچھئے کہ اللہ دے رسول لونڈی نے ذبح کر دیتا ہے، عورت نے ذبح کر دیتا ہے، کیا اس کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، فرمایا اللہ دے رسول مسئلہ پیش آیا ہے، کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر النبی باکلھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھان دا حکم فرمایا کہ عورت دا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں اگر اس کو سنت کے مطابق ذبح کیتا جائے۔ جس طرح اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ عورت دا ذبیحہ حلال ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہوئے، کسی صاحب علم کو پوچھیا جائے، جس طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ نو منع فرمایا کہ اس دا گوشت نہیں کھانا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مسئلہ نہ پوچھ لیے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بھی سمجھ آیا کہ ہر وہ چیز جو خون بہا دے، چھری یا چاقو یا اس تو علاوہ جس طرح پتھر دے نال ذبح کیتا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبیحہ حلال ہے، اس نو کھایا جائے گا، یہ حرام نہیں۔ ناخن دے نال ذبح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس تو علاوہ تیز پتھر ہوئے اور اس دے نال اگر کسی جانور نو ذبح کر دیتا جائے اور جانور ذبح ہو جائے، خون بہہ جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ ذبیحہ حلال ہے، اس نو کھایا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر وہ سنت کے مطابق طریقے سلیقے نو سمجھ دی، جان دی، تو کوئی حرج نہیں۔ اس دے نال نال خسی جانور، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خسی جانور ہے کوئی عیب نہیں۔ جو عیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے انہاں عیباں وچوں یہ عیب نہیں۔ اس واسطے خسی جانور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا، جو صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دن اپنے مبارک ہتھاں دے نال جانور قربان فرمایا۔ کعبہ شینی، املا حینی، اقرا نینی، موجہ عینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنگاں والے مینڈے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے، موجہ عینی، اور وہ 2 مینڈے خسی سن۔ خسی اس نیت دے نال کرنا کہ قربانی کیتا جائے، یہ تے جائز ہے، اور اس نیت دے نال خسی کرنا کسی جانور نو کہ اسی نسل کشی کیتی جائے، میرے بھائیوں اے منع ہے، اے جائز نہیں۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیندی، لیکن قربانی دی غرض دے نال تاکہ اس کا گوشت عمدہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، موٹا تازہ ہو جائے، صحت مند ہو جائے، قربانی دی غرض نال اگر کسی جانور نو خسی کیتا جائے اس دی اجازت ہے، یہ کوئی عیب نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بیان فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر قربانی دا معنی مفہوم سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دے مسائل دے اندر ایک یہ بھی مسئلہ کہ میت دی طرفوں قربانی کرنا، ہر سال یہ مسئلہ پیش آندا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھو، کسی بھی حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان والوں قربانی کیتی ہوئے۔ میت دی طرفوں قربانی کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں، آدمی اپنی قربانی دے اندر اپنے فوت شدگان نو شریک کر سکتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس تو بعد سلف صالحین، کسی ایک تو بھی ثابت نہیں کہ کسی ایک صحابی نے اپنے فوت شدگان دی طرفوں الگ طور تے قربانی کیتی ہوئے۔ اس قربانی دے اندر اپنے فوت شدگان نو شریک کیتا جا سکتا ہے، اپنی ماں نو، باپ نو، دیگر جو رشتہ دار نے انہوں نے شریک کیتا جا سکتا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے اندر آپ دی بیوی، آپ دے چچا، آپ دے بیٹے، آپ دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دی طرفوں قربانی الگ طور تے نہیں کی تھی۔ جو صحیح مسلم دے اندر روایت پیش کیتی جاندی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے بطور دلیل پیش کیتی جاندی۔ صحیح مسلم دی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اس قربانی نو میرے والوں اور میری آل دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں اس قربانی نو قبول فرما۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اے معنی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی امت دی طرفوں قربانی کیتی ہوندی یا اپنی آل دی طرفوں قربانی کیتی ہوندی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماندے، اللہم تقبل عن محمد وعن آل محمد وعن امت محمد، کہ اے اللہ، یہ قربانی میری طرفوں اور میری آل دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں ہے۔ بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے قربانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور اس دے نال نال میری آل دے اندروں جنہ لوگوں نے قربانی کی تھی اور میری امت دے اندروں جنہ لوگوں نے قربانی کی تھی، اے اللہ انہاں دی قربانی قبول فرما۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ اس دے اندروں یہ ثابت کرنا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی طرفوں قربانی فرمائی۔ اگر من بھی لیا جائے امت دی طرفوں، تو امت دے اندر وہ بھی لوگ سن جو فوت ہو گئے، اور امت دے اندر وہ بھی لوگ سن جو موجود سن، اور امت دے اندر وہ بھی لوگ سن جو قیامت تک آنے والے لوگ نے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسئلے دی حد تک سمجھا جائے، مسئلے دی حد تک سمجھا جائے، بیدار کر دیں کہ قربانی فوت شدگان دی طرفوں الگ طور تے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ ہاں، ماں باپ دے والوں صدقہ کیتا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بھائی دا باپ فوت ہو گیا ہے یا ماں فوت ہو گئی ہے، اسلام ساڈا دین یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی ہے، اور وہ صدقہ گوشت دا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ صدقہ روپے پیسے دا بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ پانی دا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز وہ عام ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی، لیکن اس صدقے نو اسی قربانی دا نام نہیں دے سکتے۔ اور صدقے دے بارے تسی جاندے ہو یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد کرو۔ آپ نے فرمایا، لا تحلو لغنی، غنی آدمی واسطے صدقہ جائز نہیں، جبکہ قربانی دا گوشت آدمی خود بھی کھاندا ہے، اپنے دوست احباب نو کھلاندا ہے، اپنے رشتہ داراں نو کھلاندا ہے، بہن بھائی ہمسایاں نو کھلاندا ہے، اور غرباء اور مساکین دے اندر بھی وہ گوشت تقسیم کردا ہے، جبکہ صدقہ غنی آدمی واسطے جائز نہیں۔
اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ والوں کوئی جانور ذبح کراں، انہوں اسی قربانی دا نام نہیں دے سکتے، صدقے دا نام دے سکنے ہیں کہ اپنے ماں باپ والوں صدقہ ہے، لیکن انہوں سارے دا سارا صدقہ کرنا پائے گا، کھانا اس واسطے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو مسئلہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز ثابت نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ، غالباً یہ ہوئی صحابی نے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آئے، فرمایا اللہ دے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، افتلتت نفسہا، اور میری ماں اچانک فوت ہو گئی، کچھ بھی موقع نہیں ملیا، اچانک فوت ہو گئی۔ لو تکلمت، اگر میری ماں کلام کرن دی استطاعت رکھ دی، طاقت رکھ دی، گفتگو کرن دی، تے میری ماں ضرور صدقہ کر دی۔ فحلہا اجرن، اے اللہ دے رسول اگر میں اپنی ماں دی طرفوں صدقہ کراں کیا میری ماں نو اجر و ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اپنی ماں دے والوں صدقہ کیتا جائے تیری ماں نو صدقے دا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اے حدیث اس بات دی علامت ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ والوں صدقہ کر سکتی ہے اور اس صدقے دا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اس نو قربانی دا نام دینا اے میرے بھائیو درست نہیں، اے جائز نہیں۔ قربانی الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز ہے، تو ماں باپ دی طرفوں الگ طور پہ قربانی کرنا یہ کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں۔ ہاں اگر فوت ہونے والا فوت ہون تو پہلے اپنی اولاد نو وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے فوت ہون تو بعد میرے نام دی قربانی ذبح کرنا، تو میرے عزیزو میرے بھائیو اس وصیت نو پورا کیتا جا سکتا ہے۔ اگر فوت ہونے والا فوت ہون تو پہلے وصیت کر جائے کہ میری طرفوں قربانی کیتی جائے میرے جان تو بعد، اس وصیت نو پورا کیتا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شرعی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اسلام اور دین دی مخالفت نہیں کرتا اور ایسی کوئی وصیت کر کے چلا جائے فوت ہونے والا، تو اس سے ورثاء دا حق ہے، ذمہ داری ہے کہ اس وصیت نو پورا کیتا جائے۔ اگر اسلام دے خلاف وصیت ہے، دین دے خلاف کوئی وصیت ہے، اس نو پورا نہیں کیتا جائے گا، اس نو ختم کر دیتا جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ آدمی کہے کہ اسی اس وصیت نو پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر اسلام دی مخالفت نہ ہوئے، دین دی مخالفت نہ ہوئے، تو پھر میرے عزیزو میرے بھائیو اس وصیت نو پورا کرنا اولاد دا ذمہ داری ہے، ورثاء دی ذمہ داری ہے۔ اور ایک اور بات، قربانی دے حوالے نال گوشت دی تقسیم دا مسئلہ ہے، توجہ میری طرف فرماؤ۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تحسین نعمت میں روزے دی حالت دے اندر گفتگو کر رہے ہیں، لاہور تو آیا تو میرے عزیزو میرے بھائیو نیند کرنا کوئی اچھی چیز نہیں، مختصر وقت ہے، کوئی گھنٹہ کوئی 1.5 گھنٹہ 30-35 منٹ توجہ دے نال بیٹھنا یہ ساری ذمہ داری ہے۔ جمعے دے آداب دے اندر ایک بہت بڑا ادب ہے، اور آ کے سو جانا یہ کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو مسائل نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا، گوشت دی تقسیم دا مسئلہ ہے کہ اسی دیکھنے ہاں جانور ذبح ہو رہا ہے اور گوشت سوال کرنے والا آیا، ہر آدمی دی زبان سے جملہ ہے کہ حالی گوشت تیار نہیں ہویا، بنیا نہیں، گوشت بن گیا، دوبارہ دروازہ نوک ہویا، دستک ہوئی، آواز آندھی کہ گوشت تقسیم ہو گیا۔ میرے عزیزو میرے بھائیو یہ حرکت اچھی نہیں، گوشت تیار نہیں، آواز آئی کہ گوشت حالی بنیا نہیں، اور جدوں گوشت بن چکیا آواز آئی کہ گوشت تقسیم ہو گیا۔ میرے عزیزو جو آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائی ہے سورہ حج دی آیت ہے، اللہ فرما رہے نے فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگدا ہے اس نو بھی دے دیو، جو نہیں مانگدا اس نو بھی کھلاؤ۔
کوئی دستے سوال کرنے واسطے آ گیا، دروازے تے آ گیا، اس نوں بھی عطا کیتا جائے، اور جو دروازے تے نہیں آیا اس نوں بھی عطا کیتا جائے، اس نوں بھی کھلایا جائے۔ یہ مسئلہ یاد کر لینا کہ قربانی دا سارا گوشت کھادا جا سکتا ہے، میں بھی اس بات نوں سمجھنا، کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن انہاں چیزاں دا بھی خیال رکھیا جائے کہ عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، اور بے شمار ایسے افراد نے جنہوں نے اس موقع تو علاوہ گوشت نصیب نہیں، اور کتنے ایسے میرے بھائی دوست احباب نے ہفتے دے اندر 2 تو 3 دفعہ لازماً انہوں نے ماشاءاللہ گوشت میسر ہے۔ میرے عزیزو، غرباء دا خیال رکھیا جائے، مساکین دا خیال رکھیا جائے، یتیم دا خیال رکھیا جائے، انہاں لوگاں نوں اپنی خوشی دے اندر شریک کیتا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فرمایا خود بھی کھاؤ، اور جو دستے سوال کردہ ہے اس نوں بھی کھلاؤ، اور جو اپنی گھر دی 4 دیواری دے اندر بیٹھا ہے اور وہ دستے سوال نہیں کردہ، آر محسوس کردہ ہے، اس نوں بھی کھلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صدقہ کرنے والے، کھلانے والے، لوگاں نوں اپنی خوشی دے اندر شریک کرنے والے۔ اسی بھی دیکھ لیا، اسی اپنے کچھ دیر پہلے اپنے آباء و اجداد نوں دیکھیے، بزرگاں نوں دیکھیے، انہاں دی فطرت دے اندر موجود سی کہ اپنے محلے دے اندر، رشتہ داراں دے اندر انہاں لوگاں دا خیال کر دے جو بیچارے قربانی نہیں سن کر دے، انہاں نوں اپنی خوشی دے اندر شریک کر دے۔ میں ایک نوجوان دا واقعہ پڑھیا کہ وہ بیان کر دے کہ میرے ابا جی نے مینوں گوشت، پکیا ہویا گوشت ایک پیالی دے اندر پا دیتا، اور کہنے لگے کہ فلاں فلاں موچی جو جوتے وغیرہ پالش کر رہا ہے انہاں دے گھر جا کے گوشت دے کے آؤ۔ ماں باپ کہہ دیندا ہے، بزرگ ہستی ہے، نوجوان نوں بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان کہندا ہے میں متھے تے بل پا لیا، غصہ کر لیا۔ میں کہا کہ ہر آدمی دے گھر گوشت پک رہا ہے اور سپیشل جاؤ اس دے گھر جا کے گوشت دے کے آواں، لیکن کہندا میں والد صاحب دا حکم سمجھدیا ہویا وہ پیالی گوشت والی پکڑی، جدوں پہنچیا دروازہ دستک دیتی، وہ بزرگ گھر دے اندر موجود نے۔ میں دیکھیا کہ چولہے دیتے ہانڈی پک رہی ہے، میرے غصے دے اندر اور اضافہ ہویا کہ والد صاحب نوں میں کیا بھی، اس دے باوجود وہ کہندے کہ نہیں دے کے آؤ، جبکہ گوشت پک رہا ہے، چولہا چل رہا ہے، ہانڈی چولہے تے موجود ہے۔ تو کہندے میں اس موچی کو پوچھیا، بزرگ کو پوچھیا کہ بابا جی کی حال ہے، خیریت ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سالن وغیرہ پک رہا ہے؟ ہاں جی سالن پک رہا ہے۔ کہنا میں پوچھ لیا کہ کی پکا رہے ہو؟ تو کہنے لگیا کہ بیٹا میں کافی دیر تک انتظار کیتا، حقیقت دے اندر واقعہ موجود ہے کہ کافی دیر تک انتظار کیتا ہے، پہلے گوشت وغیرہ آ جاندہ سی، لیکن آج کسی بھائی نے، دوست نے، ساتھی نے دھیان نہیں کیتا، گوشت نہیں دیتا، میں مسر دی دال پکا رہا ہوں، مسر دی دال پکا رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہندا اللہ دی قسم اسے موقع تے میرے باپ دی محبت میرے سینے دے اندر اس قدر زیادہ ہوئی، اسے جگہ تے کھڑے ہو کے میرے باپ دی محبت میرے سینے دے اندر، وہ غصہ جڑا ہے وہ محبت دے اندر بدل گیا۔ کچھ وقت گزریا، میرے والد محترم اللہ نو پیارے ہو گئے، کہندا ہے کہ آج تو بعد، اس تو بعد جدوں بھی قربانی آندی اللہ دی قسم مینوں بابا یاد آندا ہے تے مسر دی دال یاد آندی، میں اس گوشت نو غرباء دے اندر تقسیم کر دینا وا، اور انہاں لوگاں دے اندر تقسیم کر دینا جو بیچارے ضرورت مند نے، اور انہاں نو اپنی خوشی دے اندر شریک کرنا۔ تسی دیکھیا ہی ہونا گھراں دے اندر بزرگ بڑا خیال کردے نے، ماما بھی بہت زیادہ خیال کردیاں نے۔ تے میرے عزیزو، میرے بھائیو، بزرگو، گوشت کھاؤ، کوئی حرج نہیں، منع نہیں کہ گوشت کھادا نہیں جا سکتا، جتنا مرضی کھاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن میرے عزیزو غرباء دا خیال رکھیا جائے، مساکین دا خیال رکھیا جائے۔ کوئی سارے سامنے دستے سوال کردہ ہے اس کی ضرورت ان پورا کیتا جائے، اور اگر کوئی نہیں منگدا اس نوں بھی عطا کیتا جائے، کیونکہ قرآن دا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ،
فرمایا تسی خود بھی کھاؤ انہاں لوگاں نوں بھی کھلاؤ جو کانے نے اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے کسے دے سامنے دستے سوال نہیں کردے، صبر شکر کر کے اپنے گھر دے اندر موجود نے، انہاں نوں بھی عطا کرو، اور او لوگ جو ساڈے دروازے تے آ جان انہاں نوں بھی عطا کرو۔ اے سارے مسلماناں دا حق ہے تاکہ سارے مسلمان اس خوشی دے اندر شریک ہو جان۔ اللہ سانو صحیح معنیٰ دے اندر قرآن اور حدیث سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔